چھوڑ کے اپنے محل دو محلے جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کے خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا، چھوڑ کے اپنے محل دو محلے جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کے خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا، ہے یہی رام کے لیک کی ریکھا آ گیا اب وشواس، جب جب رام نے ستم لیا تب تب پایا بنواس۔ آخری دوہا خدا کی عظمت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جنازہ زیادہ پڑھیں گے، زندہ کے لیے نماز کم پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ہم بھی تیار ہیں 4 تکبیر پڑھنے کے لیے۔ دھیان سے سنیے گا، چکی چل رہی تھی، دانا منہ میں جا رہا تھا، آٹا بن رہا تھا، تو باپ رونے لگا، بیٹا ہنسنے لگا، تو باپ نے کہا گیا بن سے کبیر کا ہائے پوت کمال، یہ نالائق بیٹا رونے کی جگہ ہنستا ہے، یہ تو خاندان کا نام مٹی میں ملا دے گا۔ تو بیٹا بولا ابا کوے سے زیادہ کوے کا بیٹا چالاک ہوتا ہے، بچہ چالاک ہوتا ہے، آپ رونے کی وجہ بتائیے، میں ہنسنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ تو کبیر داس نے کہا کہ بیٹا جب چکی چل رہی تھی، دانا منہ میں جا رہا تھا، آٹا بن رہا تھا، مجھ کو اپنی موت یاد آ گئی کہ انسان بھی اس دنیا میں چکی کی طرح ہے، یہ دنیا چکی ہے، اس کے 2 پارٹ آسمان و زمین ہے، دانے کی جگہ انسان ہے، یہ بھی مر کر کے مٹی میں مل جائے گا، مجھے اپنی موت یاد آ گئی۔ تو بیٹے نے کہا مبارک ہو، آپ کا رونا صحیح ہے، آپ نے آٹے کو دیکھا، دانے کو دیکھا، آٹا بن گیا، موت یاد آ گئی، رونے لگے، آپ نے کلے کو نہیں دیکھا جس کو پکڑ کر کے چکی چلائی جاتی ہے، جو دانا کلے سے سٹ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا، جو ایشور کی رسی کو پکڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی آباد رہتا ہے، وہاں بھی آباد رہتا ہے۔ چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، 2 پاٹن کے بیچ میں، 2 پاٹن کے بیچ میں ثابت بچا نہ کوئی، ثابت بچا نہ کوئی، چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھائے، کیل سہارے جو رہے، کیل سہارے جو رہے، وہ بال بال بچ جائے، وہ بال بال بچ جائے، کشتی یہ نوح کو جودی سے لگایا تو نے، نیل میں غرق سے موسیٰ کو بچایا تو نے، شکم ماہی میں یونس کو جلایا تو نے، چرخ پہ حضرت عیسیٰ کو اٹھایا تو نے، کس سے فریاد کرے تیرے سوا رب جلیل، تو ہی مظلوموں کا ہوتا ہے مصیبت میں کفیل، تو ہی مظلوموں کا جا کو رکھے سائیاں، مار نہ سکے کوئی، بال نبی کا کر سکے، بال نبی کا کر سکے، سب جگ بیری ہوئے، سب جگ بیری ہوئے۔ پیغام ختم ہو گیا، اللہ جزائے خیر دے۔ ناظم جلسہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ گھر میں کم رہتے ہیں، سسرال میں زیادہ رہتے ہیں، اور لکھا ہے کتابوں میں گھر جمائی دماد کتا دونوں برابر۔ اللہ رحم فرمائے، زور کا جھٹکا تھوڑا ان کو دھیرے سے لگا ہے، اللہ کرے کہ یہ اپنا دانہ کم بچائے، سسرال پر زیادہ مہربان ہو۔ سیرت کے حوالے سے دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ آپ نے اپنی حالت اس طرح واپس کی ہے کہ میں گھبرا گیا تھا، کچھ ملنے والا نہیں ہے، جن کو جو کچھ ملنا تھا مل گیا، اب کچھ نہیں ہوگا، چراغ جلانا ہوگا، فاتحہ کرنا ہوگا، چراغی مرادی لے کر کے 9-11 ہو جانا ہوگا۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، ہر مشکل کو اللہ آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارے نبی صرف 10 سال کے اندر کتنا اسلام پھیلایا؟ 11 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلا دیا۔ 11 لاکھ مربع میل زمین پر ہمارے نبی نے صرف 10 سال میں اسلام پھیلایا۔ 1914 میں
کتنے لوگ مارے گئے پہلی جنگ عظیم میں؟ 73 لاکھ لوگ مارے گئے۔ دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے 1938 میں، اس میں کتنے لوگ مارے گئے؟ 3 کروڑ لوگ مارے گئے۔ اور ہمارے نبی نے پوری زندگی میں کتنی جنگ کی ہے؟ 27۔ کتنے لوگ مارے گئے دونوں طرف سے؟ 1018۔ اتنے کم لوگ مارے گئے، زندہ بچنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے 3 کام کیا۔ پہلا کام یہ کیا کہ معاف کیا، بدلہ نہیں لیا، اس لیے مرنے والے کم، زندہ بچنے والے زیادہ۔ ہمارے نبی نے محبت کیا، نفرت نہیں کیا، اس لیے زندہ بچنے والے لوگ زیادہ، مرنے والے کم۔ ہمارے نبی نے مدد کیا، تانا نہیں مارا، تنہا نہیں چھوڑا۔ 3 کام ہمارے نبی نے کیا۔ 10 سال میں 11 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا دیا۔ ایک بات سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، جس سال ہمارے نبی پیدا ہوئے اس سال 64 لاکھ مربع میل زمین پر کسی عورت کو بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب کو بیٹا پیدا ہوا۔ آپ کو حیرت ہوگی، اتنی بڑی دنیا اور اتنی ساری عورت، سب کو بیٹا ہوا، بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ راز کیا ہے؟ اسی سے اپنے نبی کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جس سال نبی پیدا ہوئے 64 لاکھ مربع میل زمین پر ساری عورت کو بیٹا ملا، بیٹی نہیں ملی۔ کیوں؟ اس زمانے میں بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ ہمارے نبی رحمت بن کر کے آ رہے ہیں، خدا کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ ہمارا نبی رحمت بن کر کے آئے اور لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جائے۔ اس سال اللہ نے ساری عورت کو بیٹا دیا، بیٹی نہیں دیا۔ ایک بات اور سنیے، آپ کو بڑی حیرت ہوگی، جس عورت کے سر پر چوٹی ہوتی ہے اس کے منہ میں بدبو نہیں ہوتی، جس مرد کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے اس کے منہ میں بدبو نہیں ہوتی۔ امریکہ کے انگریز کو دیکھیے گا، کتنی ہی خوبصورت مسواک سے، برش سے وہ دانت کو صاف کرے، اس کے منہ کی بدبو نہیں جاتی۔ کیوں؟ وہ گنجا ہوتا ہے، بال تو ہے نہیں، سفاچٹ ہوتا، فٹ بال کا میدان ہوتا ہے چہرہ، اس لیے منہ کی بدبو نہیں جاتی ہے۔ اب دیکھیے، نبی کی سنت ہے، لائف سٹائل ہے نبی کی کہ داڑھی رکھتے تھے، اب اس کی برکت ہے کہ منہ سے بدبو اللہ دور فرما دیتا ہے۔ ایک خاص بات، جب آپ سوئیں گے رات میں تو مسجد سے جب اذان کی صدا لگے گی تو کبھی اذان میں آپ کے کان میں پہنچے گی، کبھی نہیں پہنچے گی۔ اب کس کے کان میں پہنچتی ہے، کس کے کان میں نہیں پہنچتی ہے، یہ سن کر کے آپ کو بڑی حیرت ہوگی۔ جو آدمی بائیں کروٹ پر لیٹا ہوا ہے اس کے کان میں اذان کی صدا نہیں پہنچے گی۔ کیوں؟ دل ادھر ہی ہے، اور بائیں کروٹ پر آدمی لیٹ رہا ہے تو اب کان بھی بند ہو جاتے ہیں، آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے۔ یہ سنت کے خلاف سو رہا ہے، بائیں کروٹ پر لیٹا ہوا ہے، مسجد سے اذان کی صدا ضرور لگتی ہے لیکن کان میں نہیں پہنچتی ہے۔ اور کان میں کس کے صدا پہنچتی ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ بائیں کروٹ پر لیٹے ہوئے ہیں، دل لٹکا ہوا ہے، دل بائیں طرف ہے، جب دائیں کروٹ پر آپ لیٹیں گے تو دل آپ کا لٹک جائے گا، جب دل لٹک جائے گا تو آنکھ آپ کی بند ہوگی، کان کھلے رہیں گے۔ اب مسجد سے جب صدا لگے گی تو کان میں پہنچے گی، یہ کس کی برکت ہے؟ سنت کی برکت ہے، سنت کے مطابق سو رہے۔